الرحیم ناظرین، میں ہوں سردار ظفیر رشید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اکبر فاؤنڈیشن کے CEO جناب محمد نذیر صاحب۔ بہت شکریہ نذیر صاحب، یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو عوامی خدمت کے سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار ظفیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ یقیناً خدمت کا سفر تو کائناتی نظام جب وجود میں آیا، اس کے بعد ہی ہمیں یہ درس ملا اور ہماری نسلوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ ہم تک یہ میسج دیا کہ انسان کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ فلاح امت کے لیے کام کرے، فلاح انسانیت کے لیے کام کرے۔ تو مجھے 2002 سے یہ شرف حاصل ہوا الحمدللہ کہ میں مختلف اس ایکٹیویٹیز میں شامل ہوا، اور یہ اس کو میں اللہ کا خاص کرم سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ ہمیں سوچ دی، ایک ویژن دیا، مشن دیا، اور آج الحمدللہ اس کا جو اس کو ایک خوبصورت گلدستہ بن کے ایک پوری ٹیم کی صورت میں ہم کام کر رہے ہیں۔ نذیر صاحب یہ بتائیں کہ ایک عام شہری اپنی روزمرہ زندگی میں عوامی خدمت کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، عوامی خدمت کے لیے کوئی وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں اور آپ کے اوصاف خدمت والے ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ درس ملا ہوا ہے کہ آپ خدمت کریں، اور خدمت ایک ایسا شعبہ ہے، ایک ایسا پیشن ہے، جس طرح آپ دیکھیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کریں گے، کیونکہ ہم جب اس کی تیاری کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو جب عبادت کریں گے تو ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ ہمیں جنت عطا کریں گے۔ لیکن خدمت کا ایک ایسا شعبہ ہے، جب آپ خدمت کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو خدا ملتا ہے، جس طرح کہا گیا کہ عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مشن اور ویژن ہے، اور اس کو کرنے کے لیے پیسوں کی یا وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ راستے سے گزرتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی خدمت ہے۔ اگر آپ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی خدمت ہے۔ اگر آپ کسی بے سہارا کی مدد کرتے ہیں، اس کو ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کروا دیتے ہیں، تو یہ بھی خدمت ہے۔ خدمت کا بہت بڑا ایک مضمون ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے، لیکن اس کا ادنا سا جو کام ہے یا اس کا آغاز ہے کہ کسی بے سہارے کو ہاتھ دے کے اٹھا دینا، یہ بھی ایک خدمت کا سب سے عظیم کام سمجھا جاتا ہے۔ بہت شکریہ نذیر صاحب۔ آخری سوال، شجرکاری مہم کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شجرکاری مہم 2026 اکبر لائف لائن فاؤنڈیشن اور چیمبر آف کامرس مانسہرہ کے ساتھ مل کر ہماری ایکٹیویٹیز جاری ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ یقیناً شجرکاری مہم برائے پھلدار درخت 2026 کا آغاز ہو چکا ہے۔ 10 فروری سے انشاءاللہ ہم اپنے فارمرز کو جو پلانٹ ڈسٹریبیوشن ہے اس کا آغاز کریں گے، تاکہ جو شجرکاری کا سیزن آ رہا ہے اس میں ہم اپنے فارمرز کو پودے لگوا سکیں۔ میرا میسج یہ ہے ان فارمرز کے لیے، آپ کے میڈیا چینلز کی توسط سے، آپ کی توسط سے، کہ آئیں ہم سب مل کے اپنے پاکستان کو، اپنے مانسہرہ کو گرین اور سبز و شاداب بنائیں۔ ہمارا جو سلوگن ہے سب ترقی پائیدار روزگار، کہ ہم ایسے فوڈ فارمنگ، ایسے ہم باغات لگائیں تاکہ ان کی پروڈکشن ہم مارکیٹ کے اندر لے کے آ سکیں، تاکہ اس کسان کو بھی فائدہ ہو جس نے وہ درخت لگایا، تاکہ یہ درخت اللہ کی ثنا کے ساتھ ساتھ آپ کو پھل بھی دیں، اس پھل سے آپ اپنی معاشی حالات کو مضبوط کر کے اپنے علاقے کے اندر اس کی تعمیر و ترقی، اپنے خاندان کو تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں اور اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے اسپیشلی گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس دفعہ ایک درخت لگائیں۔ وہ درخت آپ چاہے اپنے والدین کے نام سے لگائیں، اپنی اولاد کے نام سے لگائیں، لیکن ضرور لگائیں۔ ایک درخت لگائیں، ایک زندگی کو بچائیں۔ جیسے ایک درخت کو کاٹنا سے ایک زندگی گر جاتی ہے، تو ایسے ہی آئیں ہم سب مل کے ان زندگیوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اور درخت لگانے کو عام کریں، اور آئیں ہم اس مشن کے ساتھ۔ آپ کے میڈیا توسط سے میں یہ سب سے گزارش کروں گا کہ اس دفعہ جو شجرکاری مہم 2026 ہے اس میں بھرپور کردار ادا کریں۔ میں ان فارمر سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اللہ نے زمینیں دی ہیں، تو آپ اپنی زمینوں پہ آپ آئیں، چیمبر آف کامرس مانسہرہ سے ملیں، ہم آپ کو پودے فراہم کریں گے، تاکہ آپ اپنے زمین کو لگا کے نہ صرف اپنی زمین کو خوبصورت بنائیں، بلکہ وہاں سے اس کو پھل لے کے وہ مارکیٹ تک لے کے آئیں، اپنے معاشی حالات کو بھی مضبوط بنائیں۔ سب ترقی پائیدار روزگار۔ بہت شکریہ نذیر صاحب، ہمیں بات کرنے کا بہت شکریہ۔